ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. کیا زبردست سین ہے نا. لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے. اب دیکھیے اوپر فاکہون ہے اور یہاں فاکہہ ہے. وہ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں اور کھانے والی چیز ہے وہ بھی انجوائبل ہے. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ. پھر کچھ لوگوں کو پھل نہیں پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، جو بھی آرڈر کریں گے، جو بھی مانگیں گے، جو بھی چاہیں گے، جو تمنا کریں گے، جو ان کی خواہش ہوگی. جنت میں انسان جو کچھ کھائے گا بس پسینہ بن کے نکلے گا اور اس میں بھی مسک کی خوشبو ہوگی. سب اذیتوں سے نجات ہوگی. کوئی ایسی سیکریشن نہیں ہوگی کہ جس سے اسمیل آئے یا جسے دیکھ کے کراہت آئے. سب نجاستوں سے پاک ہوگا انسان، ہر اذیت والی چیز سے پاک. دنیا میں آپ دیکھیں اچھے سے اچھا کھانا بھی کھا لیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، لیکن جنت میں جو بھی کھائیں گے اس کھانے کے بعد طبیعت کسل مند نہیں ہوگی، بھاری نہیں ہوگی، اور جو کچھ ویسٹ ہے وہ مسک کی خوشبو کی شکل میں انسان کے جسم سے باہر آ رہا ہوگا. اور ہر طرح کے پھل ہوں گے. فیہا فاکہۃ ونخل ورمان اور وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. جس کی خواہش ہوگی انسان کو، جو آنکھوں کو بھی دیکھ کے بھلا لگے گا، اور وہ اپنے شاندار انجام سے خوش ہو رہے ہوں گے. سلام، ہر طرف سلام، سلامتی کی آواز. وہ حدیث میں آتا نا، وہ جو جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو صاحب ایمان نہ، اور اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جو باہم محبت نہ کرے، اور محبت آ ہی نہیں سکتی جب تک سلام نہ کیا جائے. تو جنت میں نہیں جا سکتے ایمان نہ ہو، ایمان نہیں جب تک محبت نہ، محبت نہیں ہو سکتی جب سلام نہ. تو پھر یہ جو سلام ہے نا، یہ دنیا میں بھی کثرت سے کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور یہی چیز پھر جنت میں جا کر ان کے کام آئے گی. اور وہاں بھی ان کی عادت یہی ہوگی، ہر طرف سلام. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اور ویسے بھی سلام کا مطلب ہے پیس، سارے امن سے رہیں گے، کوئی لڑائیاں نہیں. قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی سلام ہوگا. یہ جو سلام الگ ہے نا، پھر وقفہ ہے لکھا ہوا نا قاف پہ، تو یہ الگ بھی پڑھا گیا اور پھر اس کو جوڑ کے قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی سلامتی. اب یہ جو جنتی ہوں گے، ان کے کچھ رشتہ دار، دوست، جان پہچان کے لوگ، وہ ان جیسے نہیں ہوں گے تو ان کو وہاں الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور اے مجرموں، آج چھٹ کے الگ کھڑے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان سے ہٹ جاؤ. صرف جنت والے ہی جنت میں جائیں گے، تم سب نہیں جا سکتے. لوگ کہیں گے ہم دنیا میں اکٹھے تھے، ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک جگہ رہتے تھے، ایک جگہ کام کرتے تھے، یہاں کیوں جدائی ہونے لگی؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. تفرقہ ہو جائے گا لوگوں کے درمیان، جدائی ہو جائے گی. ایک جگہ پر آتا ہے یصدعون، پھٹ جائیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. رحمان کے بندے رحمان کے ساتھ، شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ. جو جس کی بات مانتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کو فالو کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کو فالو کرے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی، تم سے وعدہ نہ لیا تھا، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت نہ کرنا. عبادت کیا ہوتا؟ ہر وہ قول، کام، ظاہری یا باطنی جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. اور اسی طرح ہر وہ کام، قول جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ شیطان کی عبادت. بندہ یا رحمان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے یا شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو جو جس کی عبادت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو نصیحت کی تھی، تاکید کی تھی کہ دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کو خوش کرنے والے کام نہ کرنا.
مثلا جھوٹ بولنا کس کو خوش کرتا ہے؟ اور فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ 2 میل دور. غیبت کرنا کس کو خوش کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا کس کو خوش کرتا ہے؟ تو یہ کیا ہے پھر؟ شیطانی کی عبادت ہوگی. اس کے علاوہ بھی لوگ اس کے نام کی قربانی کرتے ہیں. اب تو سٹینک کلٹ بھی ہیں اور اس کے پجاری بھی ہیں, چرچ بھی ہیں, باقاعدہ بھی پوجا ہوتی ہے اس کی. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ باقاعدہ پوجا ہی سے منع کیا گیا, بلکہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور پیروکاری سے بھی منع کیا گیا. اور کیوں نہ اس کی پیروی کرنا, انہ لکم عدو مبین, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور دشمن کی بات نہیں مانا کرتے. وَأَنِ اعْبُدُونِي, اور یہ کہ میری عبادت کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. شروع میں پڑھا نا آپ نے, کیا کرنا ہوگا صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے؟ قرآن حکیم پڑھنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور البتہ تحقیق اس نے بھٹکا دیا تم میں سے بہت سی جماعتوں کو. جبل جبل سے پہاڑ کو کہتے ہیں, اور مراد اس سے بڑی جماعت ہے. بہت سی بڑی بڑی جماعتیں اور گروہ, ان کو شیطان نے بھٹکا کے رکھ دیا. پوری کی پوری قومیں اس کی پیروی کرنے لگ گئی. مثلا قوم نوح, عاد اور سمود, یہ جبلن کثیرہ ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں دنیا میں میجورٹی, اکثریت اس کے پیچھے چل رہی. افلم تکونوا تعقلون, کیا پھر تم عقل نہ رکھتے تھے؟ تمہیں کوئی سمجھ نہ تھی کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے, تو وہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ ابلیس نے کہا تھا نا میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. ابلیس کا یہ جو خیال تھا, یہ جو ظن تھا, کچھ لوگوں نے اس کو سچا کر دکھایا اور اس کی پیروی میں لگ گئے. اور جب اس کے پیچھے چلے تو کیا ہوا؟ جہاں وہ گیا اسی کے پیچھے گئے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. متقین رحمان کی طرف جا رہے ہوں گے اور مجرمین جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. هذه جہنم التي كنتم توعدون, یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اصلوها اليوم, داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن. جھلسو اس میں آج کے دن, دونوں معنی کیے جاتے ہیں. صاد لام یہ کا مطلب ہوتا ہے آگ میں جلنا. بما کنتم تکفرون, بوجہ اس کے جو تم انکار کرتے تھے اللہ کا یا اللہ کے احکامات کا. الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. نختم کا لفظ کس سے؟ ختم سے. جملہ بنائیے جی, مہر لگانا. الیوم نختم, سیل کر دینا, منہ بند کر دینا. کبھی آپ نے کسی چیز کو سیل کیا وہ دیکھا؟ منہ یا تو سی دیا جائے یا اوپر کوئی ایسی چیز لگا دی جائے کہ بالکل بند, ایئر ٹائٹ. الیوم نختم علی افواہہم, آج منہ بند. وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھ ہم سے بولنے لگیں گے. ہاتھ بولیں گے, یہ بولیں گے جی, یہ بولنے لگیں گے. وتشہد ارجلہم, صرف ہاتھ نہیں پاؤں بھی گواہی دیں گے. پیچھے بھی پاؤں کی بات ہوئی نا آثار کی, تو جہاں جہاں وہ گئے تھے وہ خود بول کے بتائیں گے ہم یہاں یہاں گئے تھے. جہاں بھی حرام کام ہوتے ہیں, جہاں بھی غلط کام ہوتے ہیں. اب مثلاً اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے ملنے کے لیے کسی غلط جگہ پہ جا رہی ہے تو کیا پاؤں نہیں بولیں گے؟ کسی کو بھی نہ پتا چلے دنیا میں, کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ سب کو دھوکہ دے دے انسان, سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دے, کیا وہ نہیں دیکھتا؟ انسان جو کچھ کرتا ہے, جو بولتا ہے, جو ایکشن ہوتے سب اس کو پتا ہے. جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی جو کھال ہے نا, سکن, یہ زبردست قسم کا اس میں ریکارڈنگ سسٹم ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ جو کیسٹس ہیں وہ بھی کیا فیتا ہے نا, ایک سکن ہی ہے نا, سکن کی طرح ہی ہوتا ہے. اس کے اوپر سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی آوازیں بھی, ساؤنڈ ہلکی ہلکی, ہسنگ تک سب کچھ.
اور پھر جب اس کو ری پلے کرتے ہیں اور 10 دفعہ کریں 20 دفعہ کریں آپ بار بار سنیں جو کچھ اس پر ریکارڈ ہوا. بالکل اسی طرح اسکن اسپیچ کی جو تھیوری آئی ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم بولتے ہیں وہ اندر چلا جاتا ہے, اس کو سمیٹ لیتا ہے, اور قیامت کے دن اگر اللہ نے کوئی ایسی مشین اوپر لگا دی تو بالکل ایسی بول اٹھے گی جیسے آپ کے ٹیپ ریکارڈر. جتنی دفعہ چاہیں آپ دوہرا کے سن لیں اس کو. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کس چیز کی گواہی دیں گے؟ جو بھی انہوں نے کمائی کی, جو بھی ان کا کسب تھا, جو بھی انہوں نے کوششیں کی. سورۃ النساء 42 میں آتا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. سورۃ النور 24 میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. انسان بچ کے جا کہاں سکتا ہے؟ دیواریں ہیں تو وہ سب ریکارڈ کر رہی ہیں, ہاتھ ہے تو وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں, ہر جگہ تو گواہیاں سب تو رہی ہیں. کہاں چھپ سکتا ہے انسان؟ کہیں بھی نہیں. حل من محیص, یہاں جو مجرمون کا لفظ ہے نا, تو مجرمون میں سبھی آ جاتے جو بھی قانون توڑتے ہیں, سب کرمنلز. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں ناپید کر دیں. طمس ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا, جیسے ستارے بے نور ہو جائیں گے نا, مٹ جائیں گے, نظر ہی نہیں آئیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, یعنی کسی چیز کو اس طرح مٹانا کہ نشان بھی باقی نہ رہے. تو ان کی آنکھیں ہم مٹا دیں گے. کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے انسان کو جس کی آنکھیں بنی نہ ہوں, یا ایک صرف وہ آنکھ, اور دوسرے یہ کہ جیسے کوئی چیز تھی نہیں وہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتے, ہم چاہیں تو ان آنکھوں کو ان کے بند کر دیں. فاستبقوا الصراط, پھر وہ دوڑے رستے کی طرف. آپ دیکھیں کہ جب اندھیرا ہوتا, نظر نہیں آتا, تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً دوڑ کے روشنی کی طرف جاتا کہ میں ذرا دیکھوں کہ یہ کیا ہوا. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, پھر کہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی پھر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی, رستہ نہیں مل سکتا, نجات نہیں ہو سکتی. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں, ان کی شکلیں بگاڑ دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا, تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گزرنے کی, چلنے کی. وَلَا يَرْجِعُونَ, اور نہ وہ پلٹ سکیں گے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے اگر تمہیں دیکھنے, سمجھنے, سوچنے کی صلاحیتیں دی ہیں تو یہ میرا احسان ہے تم پر. اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, کان, یہ ساری جو چیزیں ملی ہیں, یہ کس لیے ملی ہیں؟ اللہ کی پہچان کے لیے. اور اگر کوئی اس سے اصل کام نہیں لیتا تو اپنے مطلب کی چیزیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں, اور اتنا استعمال کرتے ہیں کہ پھر الٹا تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے بندے کو جو ساری نعمتیں دی ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ذریعے وہ اور عاجزی اختیار کرتا, اللہ کے آگے جھکتا, لیکن عموماً انسان سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے, اکڑتا ہے. اگر انسان صرف اتنا سوچ لینا کہ جس رب نے دیا وہ لے بھی سکتا ہے تو اس کی ساری اکڑ ختم ہو جائے. اور دنیا میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایک چیز ملتی ہے چلی بھی جاتی, اور اگر جوانی میں نہیں بھی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں نظر کمزور ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات بوڑھے لوگ نابینا بھی ہو جاتے ہیں. سننے کی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے, چلنے پھرنے کی کم ہونے لگتی ہے, سوچنے سمجھنے کی کم ہونے لگتی. کیا یہ واقعہ ہمارے سامنے نہیں؟ ہر انسان کو اس کا پتہ نا, پھر بھی انسان سرکشی کرتا ہے. جب جوان ہوتا ہے, جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ اتنا اکڑتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں. لیکن آہستہ 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 غیر محسوس طریقے سے انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے, اور جیتے جی وہ کیا بن جاتا ہے؟ گویا وہ مردوں میں سے. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں.
الخلق خلق میں ہم اس کی تخلیق کو ہی پلٹ دیتے ہیں، پھر بچہ بن جاتا ہے عقلی طور پر، ذہنی طور پر، اس کی نعمتیں واپس جانے لگتی ہیں. وہ دیکھتا تھا اب الٹ گیا، اب معاملہ دیکھ ہی نہیں سکتا، سنتا تھا اب سن نہیں سکتا، بولتا تھا بول نہیں پاتا. افلا یعقلون، کیا پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کبھی آپ نے کسی ایسے بزرگ کو دیکھا ہوگا کہ جو بول نہیں سکتے؟ دیکھا کبھی؟ ساری زندگی خوب باتیں کرتے تھے، لیکن ایسی بیماری آئی، ایسا سٹروک ہوا، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. کیا کوئی انسان اس سے بھاگ سکتا؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، افلا یعقلون. پھر بھی عقل نہیں آتی، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تکبر سے باز نہیں آؤ گے، پھر بھی سکڑ کو نہیں چھوڑو گے، پھر بھی اللہ کے آگے نہیں جھکو گے. یہ سب کچھ تو تم سے دنیا میں ہی لے لیا جائے گا اگر تم کچھ ذرا زیادہ جیے. یہ سب تو پلٹتا جا رہا ہے، واپس جا رہا ہے. اور خلق، پوری خلق کا بدل جانا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بچوں کی طرح بیڈ پہ پیشاب کر دیتے ہیں، بچوں کی طرح ہنستے ہیں بے وجہ رونے لگتے ہیں، کبھی باتیں ہی کیے جائیں گے، کبھی موڈ نہیں ہوگا بات ہی نہیں کریں گے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ عبرتناک نشانیاں ہم سب کے سامنے ہیں. انسان کو کسی بھی بوڑھے شخص میں اپنا آپ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے تو کوئی اور میں کچھ اور ہوں. شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ابھی طاقتیں ملی ان کو کیوں نہیں کھپا دیتے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں؟ کیا اس وقت کا انتظار ہے کہ جب کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں گے تو پھر خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھیں گے، پھر لمبی لمبی عبادت کریں گے؟ اس وقت کیسے کر سکیں گے؟ تلاوت لگا دی یوم ایھا المجرمون. اس کو سن کے مجھے خیال آ رہا تھا کہ دنیا میں ہم بعض اوقات بہت سارے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں لیکن ہمارے عمل مختلف ہوتے ہیں، تو صرف کسی کے ساتھ چمٹے رہنے سے بات نہیں بنے گی. چاہے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان سے بڑا پیار ہوتا ہے ہمیں، وہ نیک ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے عمل ان جیسے نہیں تو آخرت میں ساتھ نہیں رہ سکیں گے. یہی حال کسی بھی اور رشتے کا ہے. شوہر نیک اور بیوی نہیں ہے، بیوی نیک اور شوہر نہیں، وہاں سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، وہاں جدائیاں ہو جائیں گی. ہر ایک کا اپنا اپنا عمل کام آئے گا. کوئی کسی کا رشتہ دار ہونے سے یا دوست ہونے سے یا ساتھی ہونے سے نہیں بچ جائے گا.